جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی پہلے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا تیرے انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ شمشیر کربلا میں اٹھایا حسین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم حب وطنی من الایمان دم دم بہار قدم ہما دم دم مداری ما طالبان مرشد کامل مداری ما تاجا رہے ہمیشہ لشکر مدار کا جلوہ ہے خاک ساروں میں پاک اس پروردگار کا قادر کی بندگی میں کمر بستہ رہے مدام ستار نام پاک ہے اس کردگار کا شاہ مرداں سر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار عزیزان ملت کے نوجوان ساتھیوں آج ہم لوگ پورے ہندوستان کے اندر جہاں دیکھو لوگ مجھے ذلیل اور رسوا کرتے نہ کے شعر ہیں اور یقین جانیے یہ دین کسی کہ ایسا لگا کہ آ گئے میدان میں علی ایسا لگا کہ آ گئے میدان میں علی جبرل میں ذوالفقار چلائی حسین نے لگتا تھا جیسے عشق کا کعبہ جھکا ہوا لگتا تھا جیسے عشق میں لگتا تھا جیسے عشق کا کعبہ جھکا ہوا سجدے میں جب زمین جھکائی حسین نے سجدے میں جب زمین جھکائی حسین نے جنت میں لا کے سوئے جہنم سے کھینچ کر جنت میں لا کے سوئے جہنم سے کھینچ کر قسمت جناب حر کی قسمت جناب حر کی جگائی حسین نے قسمت جناب حر کی جگائی حسین نے ہاتھوں میں دودھی پہ ٹھہرا وہ سفینہ دیکھا
انگشتے سلیما کا نگینہ دیکھا، اور کوثر کی بہاریں ہو یا جنت کی فضا، سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا، سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا۔ اور مانا طیبہ سے دور رہتے ہیں، مانا طیبہ سے دور رہتے ہیں، عشق احمد میں چور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرے تکبیر اور نعرے رسالت سے کر لیا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، دمدار دمدار دمدار۔ بتائے کوئی مجھے اے پی جے عبد الکلام راشٹری پتا تھے کہ نہیں تھے؟ وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہے؟ دیش کا اتنا بڑا سمانت پد کس کو ملا؟ مسلمان کو ملا، پھر بھی کہتے ہیں مسلمان پریشان ہیں۔ آپ بڑے بڑے پوسٹیں دیکھیں، اتہاس اٹھا کر دیکھیں، ہمارے مسلمانوں میں اور ہمیں لیڈرشپ ملی ہے اور آگے بھی ملے گی جو اگر ہم اپنے بچوں کو کامیاب کریں گے۔ ہمارے قوم کے بچے جرا جرا سے ہیں، آپ ان کو دیکھیے، پہلے مسلمانوں کا گھر پتہ کیا جاتا تھا کہ فلاں محلے میں مسلمان کا گھر بنا ہوا ہے، اپنی بہو بیٹی ان کے گھر میں رکھ دو، ہم تیرتھ یاترا جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس بنیاد پر رکھا جاتا تھا کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن بےایمانی نہیں کر سکتا، نیت خراب نہیں کر سکتا۔ آج وہی دور ہے، کل وہ دور تھا کہ مسلمان کے نام پر لوگ کیا کہتے ہیں اپنی دھروہریں رکھ دیتے تھے، اور آج مسلمان کے نام پر لوگ آتنکوادی کہنے پر مجبور۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایسا کردار اپنا بنا لیا، اپنا کلچر ایسا بنا لیا۔ پڑھنے لکھنے سے مطلب نہیں ہے صاحب، ہمارے ارے بچے پیدا کرو جتنی مرضی آئے، لیکن یاد رکھو بچوں کو پڑھانا بھی مجھ کو ضروری ہے۔ جو اگر ہم نے بچوں کو تعلیم نہیں دی تو وہ اس طریقے سے ہیں جیسے کہ ایک چرواہا جو ہوتا ہے جنگل کی کانٹوں کی طرف بھاگتا ہے، تو نہ تو وہ اپنے جانور چرا پاتا ہے اور نہ خود بھی محفوظ ہو پاتا ہے۔ تو یہ وہی مثال ہے کہ اپنے بچوں کو جب تک دین نہیں دو گے، جب تک آپ کے بچے پریشان اور آپ کی آنے والی نسل۔ یاد رکھو جو اگر ہماری کھیتوں میں فصل خراب ہوئی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہماری جو اگر نسل خراب ہو گئی تو برباد ہو جائے گی۔ سمجھ میں آئی؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ لگتا ہے زیادہ بھاری آواز ہے کیا میری؟ تو آپ سب لوگوں کی آواز ہی نہیں نکل رہی، تو مجھے لگ رہا ہے میری بہت زیادہ بھاری آواز ہے۔ تو ساتھ میں پڑھے نا، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیے جہاں آپ آئے ہیں وہ آپ کے زیادہ سگے ہیں، ہمارے تو دین بھائیوں کے راستے سے ہے، لیکن آپ کے وہ رشتہ دار ہیں جن کے لیے ہم لوگ یہاں حاضر ہیں۔ تو سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے، جتنا آپ کھائیں گے شاید ہم بھی اتنے ہی کھائیں گے، زیادہ نہیں کھائیں گے، لیکن ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے اصالِ ثواب کے لیے ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، تو اتنا حق ادا کریں جتنا کیا کہتے ہیں ہم لوگ یہاں جس لیے حاضر ہوئے اتنا تو حق ادا کریں، ہے نا؟ حسلام میں اٹھایا حسین نے شمشیر کربلا میں اٹھایا حسین نے شمشیر کربلا میں اٹھایا حسین نے عظمت نبی کے دین کے عظمت نبی کے دین کی بچایا حسین نے عظمت نبی کے دین کی
بچایا حسین نے، ایسا لگا کہ آ گئے میدان میں علی، ایسا لگا کہ آ گئے میدان میں علی، جبرائیل میں ذوالفقار، جبرائیل میں ذوالفقار چلائی حسین نے، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جبرائیل میں ذوالفقار چلائی۔ جو اگر لائٹ کو نکال دیا جائے تو وہ مکان نہیں بلکہ قبر نظر آتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے جو اگر مسلمان ہے اس کے اندر سے دین نکل جائے تو وہ پھر بیکار ہے، وہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ پھر انسان نہیں ہے، وہ ایک جیتا جاگتا ایک مردہ ہے جو وہ چل رہا ہے، کیونکہ اس کی روشنی تو دین نکل گیا اس کے دل سے، تو وہ شیطان ہو گیا، اور شیطان کا مطلب بربادی کی ہوا کرتے ہیں۔ تو عزیزان ملت کے نوجوان ساتھیوں، ہمارے بچے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اتنا صلاحیت مند بنے، اتنا صلاحیت ہو کہ ماں باپ کی عزت کرے، ماں باپ کی عظمت کرے، ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ اچھا، ایسا بچے کو آپ نے کون سی گھٹی پلا دی، ایسا کون سا درس دے دیا جو آپ کا بچہ آپ کی فرما برداری کرے گا؟ آپ نے بچے کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اس کی پرورش کے لیے جب وہ 4-5 سال کا ہو گیا تو آپ نے کسی دینوی تعلیم سے اس کو نہیں نوازا، بلکہ ہولی کراس مشن اسکول ہو یا اور بھی تمام نام سے اسکول بنے ہوئے ہیں جہاں پر انگلش میڈیم کا، بڑے فخر سے کہتے ہیں میں اپنے بچے کو انگلش میڈیم پڑھا رہا ہوں۔ اچھا، انگلش میڈیم ہوتا کیا ہے؟ جہاں پر انگریزوں کی سوچ کو پرکاشت کیا جاتا ہے، جہاں انگلش پڑھائی جاتی ہے، تو وہاں سے پہلے اس کو جا کے پڑھے گا تو وہ کیا تمہاری عزت کرے گا؟ وہ تو ہاؤ آر یو، آئی ایم فائن، سیب کو ایپل تو کہے گا لیکن سیب نہیں کہے، اس سے کہو سیب کیا ہوتا ہے۔ آج کے بچے کچھ ایسے ہیں، میں جاتا ہوں الحمدللہ پورا ہندوستان گھومتا ہوں، بہت سے بچوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ سیب کسے کہتے ہیں، ان سے یہ پوچھ لو کہ ایپل کسے کہتے ہیں تو وہ بتا دیں گے، کیلا کسے کہتے ہیں انہیں نہیں معلوم ہے، لیکن ان سے بنانا کہو تو وہ بتا دیں گے۔ آپ نے تربیت دی تبھی تو وہ جان رہے ہیں۔ میں یہ اس کے بالکل خلاف نہیں ہوں، میں نے بھی پڑھائی کی ہے، میں بھی پڑھا ہوں، لیکن دین پہلے ہے۔ ہم نے جو اگر اپنے بچے کو کردار دین سے نہ نوازا تو اس سے امید کبھی مت رکھنا کہ وہ تمہاری عزت اور عظمت کرے گا۔ تو اسی لیے ہم ہندوستان کی ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، ہندوستان سب دھرم کا دیش ہے، یہاں پر سب سے پہلے ریلیجن آتا ہے۔ تمہارا ریلیجن کیا ہے؟ ریلیجن کا مطلب تمہارا دھرم کیا ہے، تم کس کے ماننے والے ہو، کس کے فالوور ہو، کون ہو آپ؟ تو آپ بتائیں گے ہم مسلمان ہیں، اور بتائیں گے ہم سناتنی ہیں، اور بتائیں گے ہم بودھ ہیں، اور بتائیں گے لوگ، تو ان کو سب سے پہلے اپنے دین کی معلومات دی جاتی ہے، اپنے دھرم کی معلومات دی جاتی ہے، تاکہ ان کا ریلیجن بھی کامیاب رہے اور دنیا بھی کامیاب رہے۔ جب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خطبہ اولیٰ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا، ہر 40ویں کے موقع پر یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، اور آپ میرے کمیر میں طیبہ کی دھول ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، شامل میرے خون میں، واہ واہ واہ۔
جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی پہلے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا تیرے انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ شمشیر کربلا میں اٹھایا حسین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم حب وطنی من الایمان دم دم بہار کا دم ہما دم دم مداری ما طالبان مرشد کامل مداری تاجا رہے ہمیشہ لشکر مدار کا جلوہ ہے خاک ساروں میں پاک اس پروردگار کا قادر کی بندگی میں کمر بستہ رہے مدام ستار نام پاک ہے اس کردگار کا شاہ مرداں سر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار عزیزان ملت کے نوجوان ساتھیوں آج ہم لوگ پورے ہندوستان کے اندر جہاں دیکھو لوگ مجھے ذلیل اور رسوا کرتے نہ کے شعر ہیں اور یقین جانیے یہ دین کسی کہ ایسا لگا کہ آ گئے میدان میں علی ایسا لگا کہ آ گئے میدان میں علی جبر میں ذوالفقار چلائی حسین نے لگتا تھا جیسے عشق کا کعبہ جھکا ہوا لگتا تھا جیسے عشق میں لگتا تھا جیسے عشق کا کعبہ جھکا ہوا سجدے میں جب زمین جھکائی حسین نے سجدے میں جب زمین جھکائی حسین نے جنت میں لا کے سوئے جہنم سے کھینچ کر جنت میں لا کے سوئے جہنم سے کھینچ کر قسمت جناب حر کی قسمت جناب حر کی جگائی حسین نے قسمت جناب حر کی جگائی حسین نے ہاتھوں میں دودھی پہ ٹھہرا
वो सफीना देखा, अंगुश्ते सुलेमा का नगीना देखा, और कौसर की बहारें हो या जन्नत की फिजा, सब देख लिया जिसने मदीना देखा, सब देख लिया जिसने मदीना देखा। और माना तैबा से दूर रहते हैं, माना तैबा से दूर रहते हैं, इश्क़े अहमद में चूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दमदार दमदार दमदार। बताए कोई मुझे, APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पिता थे कि नहीं थे? वो कौन है? वो मुसलमान है कि नहीं है? देश का इतना बड़ा सम्मानित पद किसको मिला? मुसलमान को मिला। फिर भी कहते मुसलमान परेशान है। आप बड़े बड़े पोस्टें देखें, इतिहास उठाकर देखें, हमारे मुसलमानों में और हमें लीडरशिप मिली है और आगे भी मिलेगी, जो अगर हम अपने बच्चों को कामयाब करेंगे। हमारे कौम के बच्चे जरा जरा से हैं, आप उनको देखिए। पहले मुसलमानों का घर पता किया जाता था कि फला मोहल्ले में मुसलमान का घर बना हुआ है, अपनी बहू बेटी उनके घर में रख दो, हम तीर्थ यात्रा जा रहे हैं। क्यों? इस बुनियाद पर रखा जाता था कि मुसलमान सब कुछ कर सकता है लेकिन बेईमानी नहीं कर सकता, नियत खराब नहीं कर सकता। आज वही दौर है, कल वो दौर था कि मुसलमान के नाम पर लोग क्या कहते हैं, अपनी धरोहरें रख देते थे, और आज मुसलमान के नाम पर लोग आतंकवादी कहने पर मचे। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा किरदार अपना बना लिया, अपना कल्चर ऐसा बना लिया। पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है साहब। अरे बच्चे पैदा करो जितनी मर्जी आए, लेकिन याद रखो बच्चों को पढ़ाना भी मुझको ज़रूरी है। जो अगर हमने बच्चों को तालीम नहीं दी तो वो इस तरीके से है जैसे कि एक चरवाहा जो होता है जंगल की कांटों की तरफ भागता है, तो ना तो वो अपने जानवर चरा पाता है और ना खुद भी महफूज हो पाता है। तो ये वही मिसाल है कि अपने बच्चों को जब तक दीन नहीं दोगे, जब तक आपके बच्चे परेशान और आपकी आने वाली नस्ल। याद रखो, जो अगर हमारी खेतों में फसल खराब हुई तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी जो अगर नस्ल खराब हो गई तो बर्बाद हो जाएगी। समझ में आई? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। लगता है ज़्यादा भारी आवाज़ है क्या मेरी? तो आप सब लोगों की आवाज़ ही नहीं निकल रही, तो मुझे लग रहा है मेरी बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ है। तो साथ में पढ़े ना, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अब देखिए, जहाँ आप आए हैं वो आपके ज़्यादा सगे हैं, हमारे तो दीन भाइयों के रास्ते से है, लेकिन आपके वो रिश्तेदार हैं जिनके लिए हम लोग यहाँ हाजिर हैं। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है। जितना आप खाएंगे शायद हम भी उतने ही खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी ये है कि जो हमारे अपने इस दुनिया से गुजर गए हैं उनके इसाले सवाब के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो उतना हक अदा करें जितना क्या कहते हैं हम लोग यहाँ जिस लिए हाजिर हुए उतना तो हक अदा करें, है ना? हज़ला में उठाया हुसैन ने शमशीर करबला में उठाया हुसैन ने शमशीर करबला में उठाया हुसैन ने अज़मत नबी के दीन के अज़मत नबी के दीन के बचाया हुसैन ने
عظمت نبی کے دین کی بچایا حسین نے، ایسا لگا کہ آ گئے میدان میں علی، ایسا لگا کہ آ گئے میدان میں علی، جبرائیل میں ذوالفقار، جبرائیل میں ذوالفقار چلائی حسین نے، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جبرائیل میں ذوالفقار چلائی۔ جو اگر لائٹ کو نکال دیا جائے تو وہ مکان نہیں بلکہ قبر نظر آتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے جو اگر مسلمان ہے اس کے اندر سے دین نکل جائے تو وہ پھر بیکار ہے، وہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ پھر انسان نہیں ہے، وہ ایک جیتا جاگتا ایک مردہ ہے جو وہ چل رہا ہے، کیونکہ اس کی روشنی تو دین نکل گیا اس کے دل سے، تو وہ شیطان ہو گیا، اور شیطان کا مطلب بربادی کی ہوا کرتے ہیں۔ تو عزیزان ملت کے نوجوان ساتھیوں، ہمارے بچے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اتنا صلاحیت مند بنے، اتنا صلاحیت ہو کہ ماں باپ کی عزت کرے، ماں باپ کی عظمت کرے، ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ اچھا، ایسا بچے کو آپ نے کون سی گھٹی پلا دی، ایسا کون سا درس دے دیا جو آپ کا بچہ آپ کی فرما برداری کرے گا؟ آپ نے بچے کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اس کی پرورش کے لیے جب وہ 4-5 سال کا ہو گیا تو آپ نے کسی دینوی تعلیم سے اس کو نہیں نوازا، بلکہ ہولی کراس مشن اسکول ہو یا اور بھی تمام نام سے اسکول بنے ہوئے ہیں جہاں پر انگلش میڈیم کا، بڑے فخر سے کہتے ہیں میں اپنے بچے کو انگلش میڈیم پڑھا رہا ہوں۔ اچھا، انگلش میڈیم ہوتا کیا ہے؟ جہاں پر انگریزوں کی سوچ کو پرکاشت کیا جاتا ہے، جہاں انگلش پڑھائی جاتی ہے، تو وہاں سے پہلے اس کو جا کے پڑھے گا تو وہ کیا تمہاری عزت کرے گا؟ وہ تو ہاؤ آر یو، آئی ایم فائن، سیب کو ایپل تو کہے گا لیکن سیب نہیں کہے، اس سے کہو سیب کیا ہوتا ہے۔ آج کے بچے کچھ ایسے ہیں، اب میں جاتا ہوں الحمدللہ پورا ہندوستان گھومتا ہوں، بہت سے بچوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ سیب کسے کہتے ہیں، ان سے یہ پوچھ لو کہ ایپل کسے کہتے ہیں تو وہ بتا دیں گے، کیلا کسے کہتے ہیں انہیں نہیں معلوم ہے، لیکن ان سے بنانا کہو تو وہ بتا دیں گے۔ آپ نے تربیت دی تبھی تو وہ جان رہے ہیں۔ میں یہ اس کے بالکل خلاف نہیں ہوں، میں نے بھی پڑھائی کی ہے، میں بھی پڑھا ہوں، لیکن دین پہلے ہے۔ ہم نے جو اگر اپنے بچے کو کردار دین سے نہ نوازا تو اس سے امید کبھی مت رکھنا کہ وہ تمہاری عزت اور عظمت کرے گا۔ تو اسی لیے ہم ہندوستان کی ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، ہندوستان سب دھرم کا دیش ہے، یہاں پر سب سے پہلے ریلیجن آتا ہے۔ تمہارا ریلیجن کیا ہے؟ ریلیجن کا مطلب تمہارا دھرم کیا ہے، تم کس کے ماننے والے ہو، کس کے فالوور ہو، کون ہو آپ؟ تو آپ بتائیں گے ہم مسلمان ہیں، اور بتائیں گے ہم سناتنی ہیں، اور بتائیں گے ہم بودھ ہیں، اور بتائیں گے لوگ، تو ان کو سب سے پہلے اپنے دین کی معلومات دی جاتی ہے، اپنے دھرم کی معلومات دی جاتی ہے، تاکہ ان کا ریلیجن بھی کامیاب رہے اور دنیا بھی کامیاب رہے۔ جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسماں فولاد کا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسماں فولاد کا ہوگا، نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، محمد تخت پر ہوں گے، عدالت پر خدا ہوگا، نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، زبانیں سینے تک لٹک رہی ہوں گی، سورج کی گرمی اتنی تیز ہوگی کہ جس سے دماغ انسان کا تیل کی طرح کھولنے لگے گا، کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی حامی و ناصر نہ ہوگا، اس وقت تمہارا کوئی اگر مددگار ہوگا وہ ذات ہے جس ذات کی ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں، سارے نبیوں کا اعلان ہوگا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کوئی
بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایسے نبی کی آغوش میں ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جہاں میرے محبوب کا ذکر ہوتا ہے کوئی سنے نہ سنے، رب کے ملائکہ میرے نبی کی سماعت سننے آتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میں چاہتا ہوں آنے والے مہمان کا بہترین انداز سے آپ سواگت کریں، بہترین انداز سے ان کی گفتگو کو سماعت کریں، جس سے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو اور آپ کے اعمال کی اصلاح ہو۔ شاعر بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہتا ہے فغان عشق نبی بے اثر نہیں ہوتی، فغان عشق نبی بے اثر نہیں ہوتی، اذان بلال نہ دے تو سحر نہیں ہوتی، بے حضور سے نکلی ہوئی جو بات نہ ہو زمانہ لاکھ کہے معتبر نہیں ہوتی، اور میرے حضور کی شان کرم کا کیا کہنا، وہ بھیک دیتے ہیں لیکن خبر نہیں ہوتی، وہ بھیک دیتے ہیں لیکن خبر نہیں ہوتی، وہ بھیک دیتے ہیں لیکن خبر نہیں ہوتی۔ اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں حضرت صوفی باصفا سید زیارت علی حقانی ملنگ سجادہ نشین خانقاہ عالیہ سامانیہ عنایتیہ مبارکیہ مداریہ کہ وہ آئیں اپنے بہترین خطاب سے، بہترین مناقب، بہترین نعت خوانی سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ ان کے آنے سے قبل اتنا ہی کہوں گا، ان کے آنے سے قبل آپ کے غرض سے سالانہ فاتحہ ہے، ایسا نہیں کہ صرف 40 ماہ میں ہی خالص ایصال ثواب کیا جائے، مرحوم کے لیے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، ایصال ثواب کا ٹائم ختم نہیں ہوگا۔ تو ایصال ثواب کے غرض سے آئے ہیں، پڑھنے والا نعت نبی کی اس کی آواز پر آپ سبحان اللہ الحمدللہ نہ بولیں تو کم سے کم نبی کا نام آئے تو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیا کرو، تاکہ پڑھنے والے کو لگے کہ سننے والے سن رہے ہیں۔ اب پڑھنے والا تو سمجھ یہ رہا کہ سننے والے سن بیٹھے ہیں، تو مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا۔ تو آپ صرف ایصال ثواب کے غرض سے سبحان اللہ الحمدللہ بولے۔ ایک شاعر کہتا ہے زمانہ جب بھی مجھے مشکل میں ڈال دیتا ہے، زمانہ جب بھی مجھے مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا خدا ہزار راستے نکال دیتا ہے، اور زمانہ آج بھی اس کی مثال دیتا ہے، نیکیاں کر کے جو دریا میں ڈال دیتا ہے، اور اپنی بھوک کا الزام اس خدا پر نہ دو، وہ ماں کے پیٹ میں بھی بچے کو پال دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی بچے کو پال دیتا ہے۔ اس کو نبی سینے میں بسانا، اس کو نبی سینے میں بسانا، سب کے بس کی بات نہیں، اس کو نبی سینے میں بسانا، سب کے بس کی بات نہیں، اور یاد نبی میں عشق بہانا، یاد نبی میں عشق بہانا، سب کے بس کی بات نہیں، یاد نبی میں عشق بہانا، سب کے بس کی بات نہیں۔ اور سر سماعت کریں۔ اسلام کے اصولوں پر چلتے ہیں، نہ کسی دین بھائی کو چلنے دیتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، مذہب اسلام وہ خوبصورت دل کو چھو جانے والا ہوگا، اور ہر آشار آپ کو نبی کے گنبد خضرا کی زیارت کرائے گا، نبی کے گنبد کی یاد دلائے گا، اور اللہ نے چاہا اگر وفاداری کے ساتھ نبی سے سچی محبت ہے، یہ دل میں ارادہ کر لینا کہ حضور میری تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ نعت سرور کونین سننے کے صدقے میں مجھے مدینے کی زیارت کرا دے۔ یقیناً میرا دعویٰ ہے اللہ اپنے حبیب کی محبت میں تمہیں گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ ہمارے استاد محترم کے استاد محترم علامہ ادیب مکنوری فرماتے، آسی ہوں ادیب زار تو کیا، آسی کا معنی ہوتا گناہگار، آسی ہوں ادیب زار تو کیا، محشر کا نہیں مجھ کو کھٹکا،
بخشش کے لیے بس کافی ہے ایک نعت مدینے والے کی، بخشش کے لیے بس کافی ہے ایک نعت مدینے والے کی۔ اگر میں ایک نعت پڑھوں گا میری بخشش کی ضمانت ہے، میں نے نعت پڑھی اس لیے ضمانت ہے، تو میں یہ وعدہ کر رہا ہوں تم نعت سنو گے تمہاری ضمانت ہے۔ اگر نعت پڑھنا عبادت ہے تو نعت سننا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو اچھا لگے تو نبی کی محبت میں سبحان اللہ الحمدللہ بولے۔ میں شعر آپ کے نظر کر رہا ہوں ایک بار۔ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا صدق الله العظيم۔ دربار حتیم وہ پھر عبادت قبول ہے۔ جو آ جائیں سرکار غلاموں کو دینے پہ، جو آ جائیں سرکار غلاموں کو، بنتا ہے گھر کے منگتا سردار مدینے میں، اور بنتا ہے گھر کے منگتا سردار مدینے میں۔ اور آخری شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ دیکھوں گا میں جنت کا بازار مدینے میں، اور ایک بار میرا عظمت جانا جو ہو طیبہ میں، ایک بار میرا جانا جو طیبہ میں، جانا جو طیبہ میں، اور بن جاؤں گا جنت کا حقدار مدینے میں، اور بن جاؤں گا جنت کا حقدار مدینے میں۔ درود پاک پڑھ اللہ۔ سب کی بس کی بات نہیں، اور شہدائے کربلا حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ بعد شہادت کربلا میں کہتا تھا ہر ایک ذرہ، بعد شہادت کربلا میں کہتا تھا ہر ایک ذرہ، دین کے خاطر خون بہانا، دین کے خاطر گھر لٹوانا، سب کے بس کی بات نہیں، اور یاد نبی میں عشق بہانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دوم خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اول خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں سماعت فرمائیں۔ جان مبارک کو خطرے میں
डाल के इश्क़ अहमद में जाने मुबारक को खतरे में डाल के इश्क़ अहमद में सांप के बिल में एड़ी लगाना सांप के बिल में एड़ी लगाना सबके बस की बात नहीं आया तो नबी में आश्क बहाना सबके बस की बात नहीं। और आखिरी से सुनाता ख्वाहिश क्या है वो शेर में आपके हवाले कर रहा हूँ, बुला दो। ले जाए अगर किस्मत एक बारे मदीने में, ले जाए अगर किस्मत एक बारे मदीने में, ले जाए अगर किस्मत एक बारे मदीने में, एक बारे मदीने में, और देखूंगा मैं जन्नत का बाज़ारे मदीने में। नारे तकबीर। लबों पर बद्दुआ होती नहीं, पूरी कायनात में वाहिद ऐसी जात है कि सारी दुनिया खफा हो जाए, लेकिन आपकी जो माँ है वो जिंदगी में कभी खफा नहीं होती है। दिल में नफरत, लबों पर बद्दुआ होती नहीं, सब खफा हो जाएं, लेकिन माँ खफा होती नहीं। और मैंने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की बासी हो जाती है लेकिन बेमज़ा होती नहीं, बासी हो जाती है लेकिन बेमज़ा होती नहीं। मैं नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने से पहले मैं अपना आपको तारुफ करा दूँ। हुजूर सरकारे सरकारा सैयदना सैयद हुजूर सामान अली, हुजूर इनायत अली, हुजूर मुबारक अली, सिलसिला सामानिया, खानकाए सामानिया, इनायतिया, मुबारकिया, मदारिया, 12 बड़ा तकिया, अकबरपुर कानपुर देहात से मैं आया हुआ, उस खानका का खादिम आला हूँ। और इतनी मोतबर वो खानका है, इतनी मोतबर है जिसके सदक़े में सारी कायनात में आज मीलादुन नबी, जलसा-ए ईद मीलादुन नबी मनाई जाती है। उस नबी के कदमे मुबारक, कदमे पाक, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक मौजूद है। और वो ऐसी खानकाह है और ऐसे तबर्रुकात हुजूर सरकार हाजिर हुए हैं। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, इसलिए क्योंकि नाते सरबरे कौनैन एक शायर कहता, मैं ही क्या कोई कलमकार नहीं लिख सकता, तौसीफ़े मुस्तफ़ा, तारीफ़े मुस्तफ़ा, मिदहते मुस्तफ़ा, कितना भी बड़ा आलिम क्यों ना हो उसकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी लेकिन मुस्तफ़ा करीम की तारीफ़ मुकम्मल ना होगी। मैं ही क्या कोई कलमकार नहीं लिख सकता, मैं ही क्या कोई कलमकार नहीं लिख सकता, मिदहते सैयदे अबरार नहीं लिख सकता। तो नबी की तारीफ़ हो रही है, लग रहा